بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی تو میں چاہتا ہوں ہم اس کا بھی جواب دے دیں، اور وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے حوالے سے تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ خط بھی اس وقت اسکرین پر دکھا دیں، اور میں فضل الرحمان صاحب سے چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ تحریر سے وہ یہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دعویٰ کرنے کا یا دعویٰ کے بارے میں کوئی مشورہ دیا۔ تو آپ وہ اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے ہمارے ناظرین کو، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ میں چاہوں گا پہلے پہلا صفحہ دکھایا جائے اور پھر دوسرا صفحہ۔ جی فضل صاحب۔ جو پہلے تو میں تھوڑا سا تبصرہ ان کے سوال پر کر دیتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب بڑے ریگولر کالر ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے گویا مشورہ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعویٰ نبوت کے لیے مولانا حکیم نور الدین صاحب جو پہلے خلیفہ بھی بنے ان سے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میں جو اصل الفاظ ہیں پہلے وہ پڑھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا مضمون چل رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں، جس میں اور بعض نجی باتیں بھی ہیں ان کے بعض دوستوں کے بارے میں، فرمایا کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، عام مخدوم سے مراد حضرت مولانا نور الدین صاحب ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ گویا مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جس مقام پر فائز کرنے کا آپ کو ارشاد فرمایا اور آپ کو وحی کی اور آپ کو جس مقام پر کھڑا کیا، اس کے بارے میں حضرت مولانا نور الدین صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق، ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے دعویٰ اس لیے کیا کہ مولانا نور الدین صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مسیح کے طور پہ دعویٰ کریں۔ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے سے مسیح ہونے کی خوشخبری دے چکا تھا اور آپ کو بنا چکا ہوا تھا۔ اس کے ضمن میں حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یہ ایک مشورہ اپنی طرف سے دیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت اس عاجز کو مسیل مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں، یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، مجھے جو خدا تعالیٰ بنانا چاہ رہا ہے میں تو وہی ہوں، اور جس مقام پر مجھے فائز کرے گا میں تو اسی مقام کا اعلان کروں گا، خواہ اس سے کسی کو ابتلا آئے یا کوئی اس کو قبول کرے۔ آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا ہی رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اب خان صاحب کا جو اعتراض تھا اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کو یا اس خط کو پڑھ کے دیکھیں، کہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے جو تھے وہ گویا مولوی صاحب کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ اس سے تو سراسر یہ ظاہر ہو رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے جو خدا تعالیٰ جو بشارت دے گا میں تو وہی اعلان کروں گا، اس کے نتیجے میں کسی کو ابتلا آتا ہے، کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں دنیا میں اور جب وہ مختلف دعوی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو ابتلا آ جایا کرتے ہیں، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اس کا ذکر ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ انبیاء آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو حقیقی مومن ہیں اور جو نفاق والے ہوتے ہیں ان میں ایک
فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔